السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم. اردو والے ایک لفظ بولتے ہیں کھرچن. تو میں یہاں پہلے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، تو وہاں ایک عالم، اب تو ماشاءاللہ عالم کورس پڑھاتے ہیں، وہ آصف، ان کا نام ہے آصف الدین. ایک ہمارے دوست تھے ضیاء ملک صاحب، ابھی انتقال ہو گیا بہار کے، اور ان کے وہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. تو ایک روز انہوں نے سبق نہیں سنایا، تو میں نے اسی کہا ان سے کہ وہ کھرچن سبق کیوں نہیں سنایا. تو کچھ بولا نہیں وہ، اس وقت تھا چھوٹا، اب تو بچوں والا ہے ماشاءاللہ. تو جا کے اپنی امی سے پوچھا، ابو بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ شام میں، کہ امی کھرچن کے معنی کیا ہوتے؟ تو ضیاء ملک صاحب ہنسنے لگے اور پوچھے تم سے کس نے کہا یہ؟ کہنے لگے مولانا عزیز صاحب نے آج ہم کو کھرچن کہا ہے. کہنے لگے ہاں تو تم کھرچن تو ہو، بچوں میں سب سے چھوٹے. تو اسی طرح ہماری یہ کھرچن ہے یہ رابعہ، کہ بس جو مرضی آتی اپنے آرڈر دے دیتی، یہ کرنا ہے کل کو. ہم نے کہا اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ 40 حدیثیں پڑھیں گی اور زبانی یاد بھی کریں گی، اور اس حدیث اور اس خوشخبری کی مستحق بھی بنے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کتنی خوبصورت دعا دی ہے اپنے امتیوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، کہ نضر اللہ امرأن، کہیں عمران ہے کہیں عبدن ہے، مختلف روایتوں سے حدیث آئی ہے کہ سمع مقالتی فحفظها واداها، کہ اللہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا اور حدیث کتنی جامع اور کتنی برکت ہوگی اس میں. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اسی قسم کی دعاؤں کے لیے تڑپا کرتے تھے کہ حضور کی زبان مبارک سے کوئی دعا مل جائے، ہم کو مل جائے، ہمارے بیٹے کو مل جائے، گھر والوں کو مل جائے. اور اس زبان، ان کو یقین تھا کہ اس زبان کی نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوتے تھے، چنانچہ یہ ہیں سعد ابن وقاص، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے عمیر ابن وقاص، اور وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. چھوٹے چھپتے پھر رہے، تو بھائی نے دیکھ لیا. بھائی نے پوچھا کہ کیوں چھپ رہے تم؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا، چھوٹوں کو، اور کسی بچے کو جانے نہیں دے رہے، اور میرا بڑا شوق ہے، بڑی تمنا اور آرزو ہے کہ حضور کی خدمت میں اور ساتھ میں وہ چلو. تو چنانچہ جب حضور کی نگاہ پڑی واپس کیا تو یہ رونے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا اور پھر شہادت بھی ان کو ملی. تو ان کے بڑے بھائی جو ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ تو کچھ اور لکھ کے آنے لگا. جی باہر آواز. اچھا، کچھ کرنا تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں با. اچھا ٹھیک. تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں، تو اس وقت حضور نے سکھایا گھنٹی ونٹی کا تو رواج نہیں تھا، جا کے دروازے پر سلام کرتے، السلام علیکم، جواب آ گیا تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ سلام فرماتے اور سائڈ میں کھڑے ہو جاتے، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو کوئی اگر خاتون آئے باہر یا نامحرم تو بے پردگی نہ ہو اور ان کو کوئی خجالت و شرمندگی نہ ہو، تو اس لیے سائڈ میں دوبارہ سلام فرمایا، تیسری مرتبہ سلام فرمایا اور واپس جانے لگے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور کولی بھر لیا، جیسے ہوتا نہیں پیچھے محبت میں آ گئے تھے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آدمی کو لے لیتے، کیونکہ رشتہ تھا تو انہوں نے کولی بھر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نے 3 بار سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں سمجھا کوئی گھر میں نہیں ہے، اور یہی طریقہ ہے واپس ہو جائے آدمی۔ پھر تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تھا۔ اچھا، پھر کہا اور میں جواب بھی دے رہا تھا، کیونکہ جواب دینا واجب ہوتا ہے اور سلام کرنا سنت، اس لیے حدیث اس میں آئے گی السلام قبل الکلام، کہ گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے آدمی کو۔ اور حدیث میں اس کی برکتیں بھی ہیں کہ جیسے صبح کے وقت گھر کے اندر داخل ہوئے، سیدھا پیر اندر داخل کیا، سلام کیا اور بسم اللہ کر کے آئے، 2 کام ہو گئے، بسم اللہ اور سلام، اور تیسرے سورہ اخلاص اگر پڑھ لیا تو دن بھر شیطان کی حرکت سے گھر محفوظ ہو گیا، اب کوئی بلا مصیبت آفت داخل نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ کیمیکل آج کل ڈال دیتے ہیں نا کہ کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں، تو اسی طریقے پر یہ سمجھیے کہ ایسا زوردار کیمیکل ہے کہ شیطان، بھوت پریت، یہ کوئی غلط چیز گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو وہ کہنے لگے حضور میں بار بار جواب دے رہا تھا۔ کہا پھر مجھے سنائی کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کہا تھا آہستہ جواب دو، کہ یہ ایک دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک پیار ہی ہمارے لیے، تو جتنی بار مل جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آ جاتے ہیں تو ان کا پورا ہونا ضروری، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس لیے یہ دعا ہم سب کے لیے ہے کہ نضر اللہ امرأن، اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، کہ جو میری حدیث سنے اس کو یاد کرے، محفوظ کرنے کے بعد اس کو جوں کی توں پہنچا دے۔ اور دوسری ایک دیکھیے حدیث میں ہے کہ جو شخص میری کوئی چھٹی ہوئی سنت ہو اس کو زندہ کر دے، زندہ سے مراد یہ کہ اپنے عمل میں لے آئے اور دوسروں تک پہنچا دے، تو فرمایا حدیث میں اس میں آخر میں الفاظ ہیں، وہ پوری حدیث آپ چاہیں تو اس کو یاد کر لیں، اس میں آخر میں یہ ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ بتانے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے اور کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو الگ سے ایک تمغہ یا تحفہ اور انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس نیکی کا ثواب۔ تو آپ دیکھیے یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے آئی، ایک تو نذر اللہ، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، وہاں تو یہ آیا کہ جو آدمی میری کوئی مردہ سنت ہو، چھوٹ رہی ہو، اس کو پکڑ لے مضبوطی سے، یعنی مراد عمل میں لے آئے، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک شہید کا کتنا درجہ، کتنا ثواب، کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا، اس کا اندازہ تو اس سے آپ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، 3 بار فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یہ 3 مرتبہ کے الفاظ ہیں۔ تو
ان حدیثوں کو آپ انشاءاللہ یاد کریں گی اور عمل میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں۔ تو حدیث میں نے آیت جو پڑھی تھی وہ اما بنعمت ربک فحدث، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ اب زیادہ فضائل پہ میں نہیں جا رہا، فضائل کے باتیں بہت سی لکھی رہتی ہیں حدیث یاد کرنے کی، شیخ نے بھی لکھا اور دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں تو مل جائیں گی آپ کو۔ میں دو چار ایسی ضرورت کی باتیں کچھ کروں اس وقت، اور مجھے بے چینی تھوڑی ہے بھی، ہونا چاہیے آپ حضرات کو بھی، کہ اس وقت ایک امت میں فتنہ چل رہا ہے، فتنہ انکار حدیث، کہ کسی طریقے پر امت کو حدیث سے ہٹا دیا جائے، اور ہٹانے سے گمراہی کا دروازہ سب سے بڑا یہ کھلتا ہے کہ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے اور جو مرضی آئے تفسیر کرو، جو مرضی آئے ترجمہ کرو، لیکن جب تک حدیث موجود ہے تو اس وقت سب لوگ پابند ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں قرآن میں، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اس آیت کا مطلب سمجھائیں امت کو۔ کئی جگہ آیا، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یہ 4 ذمہ داریاں کہ الفاظ یاد دلانا، ان کا ترجمہ بتانا، ان کا تزکیہ کرنا اور صحیح معنی اور مفہوم پر ان کو قائم کر دینا۔ تو اگر حدیث کا انکار ہو جائے، حدیث سے امت کا اعتماد اور بھروسہ اٹھ جائے تو پھر منمانی تفسیر کریں گے۔ اب آپ حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا۔ فرقہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جماعت اچھے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فرقہ اسی لیے میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ، اس کو کہتے ہیں خارجی۔ اور خارجیوں کے عقائد میں بہت سی باتیں، اس میں سے ایک موٹی موٹی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک عقیدہ اپنی طرف سے بنا لیا، کوئی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ کبیرہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر قرآن میں دھمکی آئی ہو، قرآن حدیث میں، اور یا اس کی سزا مقرر کی گئی ہو، اور یا جس کے لیے توبہ شرط ہو، یہ تمام تعریفیں ہیں گناہ کبیرہ کی۔ کوئی بڑا گناہ کر لے تو ان کے ہاں کافر ہو جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا، توبہ سے کوئی بھی چیز معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ توبہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ دیکھیے خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو بھی گناہ شمار کیا گیا۔ آدمی کا اگر انتقال ہو جائے یا اس طریقے پر آدمی کوئی حرکت کر لے خودکشی کی، تو اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی، اس کو باضابطہ مسلم قبرستان میں دفن کریں گے، اور سارے معاملات مسلمانوں جیسے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوا۔ شراب پیتا ہے ایک شخص، اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ زانی ہے، چور ہے، قاتل ہے، سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان گناہوں کے باوجود اس کو مسلمان گردانا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، مسلم قبرستان میں دفن کرتے ہیں، مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں کا طریقہ یہ تھا، یا دستور یا عقیدہ ان کا، کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ قتل کر دیتے تھے اس کو۔ اور ایک دو نہیں، 10,000 لوگ تھے، 10,000۔ اب بات آ گئی، ذرا سا میں آپ کو بتاؤں اور حوالہ بھی دیے دیتا ہوں کہ آپ کو اگر ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اب تو اردو میں ترجمہ آ گیا ہے اس کا، مولانا عبدالرؤف صاحب حال ہی نے کیا، اور پاکستان سے بھی ہوا ہے، بڑا اچھا ترجمہ، بڑی اچھے انداز میں فہرست کے ساتھ چھاپا ہے۔ اس میں بہت ضروری اور بہت ہی اہم باتیں ہیں، اسی سے علم بڑھتا ہے۔ آدمی جب ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتا ہے، مستند علماء کی کتابیں پڑھے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچیرے بھائی ہیں،
حضرت علی کے بھی چچیرے بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بالکل چھوٹے سے 13 سال کے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے رخت سفر باندھا اور بڑے بڑے صحابہ کے یہاں جا کے دروازوں پڑے رہتے تھے اور علم ان سے حاصل کرتے تھے، حدیث تفسیر سیکھتے تھے، سیکھتے سیکھتے اتنے بڑے ہوئے کہ امت میں سب سے بڑے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ سینے پہ ہاتھ مارا اور یہ چھوٹے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھا دے، چنانچہ ایسے سیکھے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں مفسر۔ تو یہ جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کے کہ حضرت ذرا سا نماز تاخیر سے پڑھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق کی طرف چلے گئے تھے، دارالسلطنت اس کو بنایا تھا کیپٹل، کیونکہ جنگ و جدال خون خرابہ سب ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ یہاں نبی کے شہر میں ہو، اس لیے کیپٹل بنایا تھا عراق کو، کوفہ۔ تو وہی یہ خارجی ایک فرقہ وجود میں آیا، اور یہ کمبخت بیٹھے کہاں، میزاب رحمت جو کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے اس کے نیچے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں 3 لوگ بیٹھے خارجیوں میں کے، اور کمبخت وہاں یہ طے کر رہے ہیں کہ تم عمرو بن العاص کو مارو گے رضی اللہ عنہ، تم امیر معاویہ کو مارو گے رضی اللہ عنہ، اور تم علی کو شہید کرو گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تینوں کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور کمبخت وہاں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں۔ چنانچہ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دن اتفاق سے نماز پڑھانے نہیں آ سکے، بیمار ہو گئے تھے، بعد میں تو بیماری رحمت بن جاتی ہے، چنانچہ وہ خادم نماز پڑھانے گیا تو اس نے مار دیا سمجھ کے کہ یہ عمرو بن العاص ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید ہی کر دیا تھا، اپنی اپنی ذمہ داریاں لی تھی تینوں نے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پہ نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ایک رگ ہے کہلاتی اکحل، وہ کٹ گئی، جس کی وجہ سے کافی ان کو تکلیف پہنچی۔ تو ان لوگوں نے 10,000 لوگ جمع کر لیے۔ اب یہ گئے، جب جانے لگے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ عبداللہ کہ تم بحث کس میں کرو گے؟ کہنے کہ قرآن۔ نہیں، قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں تشریح نہیں ہے۔ اب تشریح پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث کیوں ضروری ہے، اس لیے انہوں نے کہا قرآن سے بحث نہیں کرو گے، قرآن سے بحث کرو گے تو وہی حدیث وہی آیت وہ پیش کرے گا، وہی تم پیش کر دو گے، تو ایک ہی آیت سے دونوں لڑیں گے بیٹھ کے۔ حدیث میں 2 ٹوک فیصلہ کیا گیا ہے ہر چیز کا، تو اس لیے حدیث سے بات کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کتنی ضروری ہوئی حدیث کی، حدیث بغیر قرآن آپ سمجھا ہی نہیں سکتی۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یا حج کے بارے میں آیا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ پرانے گھر کا مضبوط گھر کا طواف کیا کرو۔ اب یہ 3 لفظ آئے دیکھیے قرآن میں، نماز، زکوٰۃ، کعبہ۔ اب قرآن میں تو اتنا آ گیا۔ اب آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ بتائیے کہ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی ظہر میں؟ کہیں قرآن میں نہیں۔ کس ترتیب سے پڑھیں گے کہ 2 خالی پڑھیں گے 2 بھری پڑھیں گے؟ کہیں نہیں۔ اوقات تو بتائے گے، لیکن اوقات میں کتنی وسعت ہے، کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا؟ کہیں قرآن میں نہیں۔ اب دیکھیے مدینہ منورہ تک، ہجرت تک، ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی تھی، جیسے آج کل سفر میں یا عید میں یا جمعے میں پڑھتے ہیں نا، جمعے کی 2، عید کی 2، سفر میں 2، 4 کی 2 ہو جاتی۔ تو اسی طریقے پر مدینہ منورہ آنے تک، یعنی شروع ہجرت کے زمانے تک، ظہر میں 2 پڑھی جاتی تھی، عصر میں 2 پڑھی جاتی تھی، عشاء میں 2 پڑھی جاتی تھی۔ تو بعد میں 2 اور اس طرح پڑھائی گئی، اس طرح کی گئی، اور ترتیب بھی بتائی گئی۔ تو یہ نماز کی جو ترتیب ہے یہ ساری کی ساری حدیث سے ہے۔ اب بعض لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں حدیث میں تو یہ ضعف ہے اور سند میں گڑبڑی، اس لیے حدیث نہیں مانتے۔ اس سے کہے بابا تم کیسے بتاؤ گے کہ ظہر کی نماز
کب سے کب تک پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، کس طریقے پر پڑھنا ہے، 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں گے، کیوں ہے ہی نہیں کہیں قرآن میں. اسی طرح آئیں بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بات وسلم سمجھ نے نہیں. اس میں تشریح بھی کی ہے. تشریح کی جیسے قرآن میں آیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، چوتھے پارے کی جو آخر آیت ہے جس میں محرمات بیان کی گئی ہیں کہ فلاں فلاں عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، اور نکاح کے بارے ایک نکاح کے بارے میں بات آئی تو میں ایک اور بیچ میں بات کھولتا ہوں اسی میں کہ پہلے زمانے میں کیونکہ شریعتیں بدلتی ہیں، دین نہیں بدلتا کبھی بھی. دین تو نام ہے جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، فرشتے ہیں، حشر نشر ہے، پلسرات ہے، یہ تو سب نبی نے ایک ہی بات بتائی. تو دین ایک ہی ہے، شریعت بدلتی ہے. شریعت کہتے ہیں ضرورت، وقت کی ضرورت. اس نبی کے زمانے میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ مسائل وہ نبی لے کے آتا بتا دیتا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی تو سگی بہن سے شادی جائز تھی. دیکھیے عورتیں کم تھی، اب سلسلہ کیسے بڑھے گا؟ تو اس لیے بہن سے شادی جائز کی گئی. بس صرف ذرا سا فرق کر دیا گیا کہ اس حمل میں جو بچہ بچی پیدا ہوئے، شیس علیہ السلام کے علاوہ ہمیشہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی. ایک شیس علیہ السلام ہے جو اکیلے پیدا ہوئے تھے. تو اس حمل کی لڑکی اس حمل کے ساتھ اس طرح شادی ہوتی تھی. اسی طرح انسانیت کا سلسلہ چلا. نوح علیہ السلام کے زمانے تک جب اچھے خاصے انسان ہو گئے تو اس کے بعد اس کو حرام قرار دے دیا گیا. نوح علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی چیزیں جائز تھیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ختم کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی چیزیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ختم کی گئی. وہاں کی ضرورت الگ ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی چیزیں تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے اس میں پابندی کی گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تشریح کی گئی. تو شریعت کہتے ہیں وقت کی ضرورت، امت کے مسائل یا امت کی ضرورت کا تقاضا جو ہو وہ شریعت دیتی. تو اب دیکھیے یہاں پر قرآن میں آیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، چوتھا پارہ بالکل اسی لفظ پہ ختم ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. یعنی ایک شخص کے نکاح میں 2 بہنیں اکٹھا ہو ایک ہی ساتھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ایسا ہو سکتا ہے ایک بہن کا انتقال ہوگا پھر دوسری بہن سے شادی ہو جائے، وہ الگ ہے، وہ تو ایک ساتھ کہاں. تو ان تجمعوا ہے، دونوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں آدمی لے آئے. اب دیکھیے کہیں پر پورے قرآن میں نہیں ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے نکالا اور امت کے لیے حرام قرار دیا. کیسے؟ 2 بہنوں کو کیوں جمع کیا؟ شریعت نے منع کیوں کیا جمع کرنے کی؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ جو آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رحم، اس میں فرق پڑ جاتا ہے، دراڑ پڑتی ہے کہ دونوں برابر کے حقدار جب ایک شخص کے نکاح میں آ جائیں گی تو آپس میں لڑیں گی، وہ رشتہ جو مقصود ہے خاندان کا وہ منقطع ہو جائے گا. تو وہی رشتہ اور وہی اہمیت خالہ اور بھانجی کے بیچ میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام لحاظ. ایک ہی نکاح میں جب دونوں آ جائیں گے شوکنے بن جائیں گے تو جھگڑے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں. چنانچہ آپ کو یہ بتا دیا گیا ایک اصول فقہ میں اسی سے نکالا گیا، یہ بتایا گیا کہ ہر وہ رشتہ کہ دونوں میں سے ایک کو مذکر فرض کر لیں تو دوسرے سے اس کی شادی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ لیں 2 بہنیں ہیں، ایک کو مرد فرض کر لیں تو ایک بن گیا بھائی اور دوسری بہن، تو بھائی کا بہن سے نکاح نہیں تو لہذا دونوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں لا سکتے کہیں بھی ایسا ہو. اب پھوپھی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو مثلا پھوپھی کو ہم مرد فرض کرتے ہیں تو کیا بن جائے گی؟ چچا، اور وہ ہے بھتیجی، تو چچا اور بھتیجی کی شادی جائز نہیں، لہذا دونوں کو ایک ساتھ رشتے میں لانا جائز نہیں. خالہ بھانجی، اب خالہ اور بھانجی میں سے اگر ہم ایک کو مرد فرض کرتے ہیں جیسے مثلا بھانجی کو بنا لیں تو وہ بن جائے گا بھانجا اور وہ خالہ، تو خالہ اور بھانجے کا نکاح جائز نہیں، لہذا دونوں کو ایک رشتے میں لانا جائز نہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آیتوں کی وسعت بیان کی. وسعت یہ ایک مثال میں نے دے دی، ہزارہ مثالیں. اچھا، تو بات اس پر میں کر رہا تھا
کہ آج ایک فتنہ چل رہا ہے کہ فتنہ انکار حدیث، حدیث کا انکار کر دے کسی تو دے دیکھے آج کل کے نوجوان بچے بیچارے بیٹھے بیٹھے یہ ضعیف ہے. ارے بابا ضعیف ہے وہ حدیث ہے، اس کو بھی لینا ہے، ورنہ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم تھا یہ ضعیف حدیث ہے، اپنی کتاب میں دیکھے کیسے دے رہے ہیں. ابو داؤد کو نہیں معلوم تھا، ترمذی اور نسائی اور دوسری حدیثوں کو نہیں معلوم تھا، محدثین کو. وہ جب کتاب میں جگہ دے رہے ہیں تو تم کون بولنے والے آج کی یہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا نہیں لیں گے. ضعیف بھی ایک حدیث ہے، اس سے بھی فضائل وغیرہ کا مسئلہ نکلتا ہے، اس سے ہاں مسائل نہیں نکالے جاتے عقیدے وغیرہ کے. تو اس لیے حدیث چاہے متواتر ہو، مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، فرد نسبی ہو، کوئی بھی حدیث ہو، حدیث حدیث ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب دیکھیے انکار اگر کریں گے تو میں آپ کو 12 عدد اس وقت قرآن سے گناتا ہوں، سنیے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بستی کے کنارے سے ایک آدمی آیا. اب ایک آدمی وہ کون تھا، کہاں کا تھا؟ آپ کو تشریح کرنا آیت کی، بغیر حدیث کے کیسے بیان کریں گے؟ کہیں قرآن میں نہیں. دوسرا لیجیے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں کہ ان میں کے جو دوسرے تھے وہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا. وہ دونوں کون ہیں؟ یہ تو آپ ابھی بتائیں گے کہ وہ تو اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غار کا واقعہ. یہ تو آپ کو حدیث سے معلوم ہوا نا. حدیث کو اگر نہیں مانیں گے تو اس آیت کو کیسے پیش کریں گے؟ نمبر 3 آئے قرآن میں آیا سورہ انفال میں اور 10ویں پارے میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ اس میں سورۃ توبہ میں ہے 11ویں پارے میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے کر دیے گئے تھے. وہ 3 کون تھے؟ نام کہاں سے ہے؟ اب آپ کہیں گے مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، یہ تھے. تو آپ کو حدیث سے معلوم ہوا، قرآن میں تو کہیں نہیں. چوتھے پہ آئیں کہ وہاں پہ ہے سورہ کہف میں، یا سورہ کہف میں نہ لیں، توبہ میں ہم بتاتے ہیں آپ کو. منہا اربعۃ حرم، پوری آیت یہ ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں جن میں جنگ و جدال ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک منع تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی. وہ مہینے کون سے ہیں؟ اب آپ کو یہ پتا، آپ کہیں نہیں ایک ادھر رجب ہے اور 3 ادھر ملتے جلتے کون، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو یہ تو حدیث سے معلوم قرآن میں کہا ہے. یا آپ آئیں 5 پر. اب 5 پہ جیسے دیکھیے کہ سورہ کہف کے اندر ہے اس کتے کے بارے میں کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ. یہ خمسۃ کیا، کیسے معلوم آپ کو کہ خمسۃ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو حدیث نے بتایا آپ کو. 6 پہ لے لیں کہ فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور پھر عرش کی طرف اللہ نے استوا فرمایا، توجہ فرمائی. تو یہ 6 کیا چیز کہاں سے معلوم؟ یہ سب حدیث سے پتا. اسی طریقے پر جیسے قرآن میں آیا کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے اور اتفاق سے اس کے پاس زاد و راحلہ خرچ ختم ہو جائے تو اور کیا اس نے تمتع یا قران ہے، یعنی عمرہ اور حج دونوں کیے ایک ہی سفر میں، تو اس کے ذمہ قربانی ضروری ہوتی ہے، دم شکرانہ جس کو کہتے ہیں. تو اب وہ 3 روزے 9 تاریخ کے آنے سے پہلے رکھ لے، 6 7 8، کیونکہ 9ویں کا روزہ تو حاجی کے لیے صحیح نہیں ہوتا، مکروہ ہے. اور پھر 7 روزے بعد وہ 7 اذا رجعتم، کہ جب واپس آؤ تو 7 رکھ لینا، یا پھر حج کے بعد رکھ لینا اگر مکے میں رہنا ہے. تو یہ 7 جو ہے کیا چیز ہے؟ کہیں قرآن میں نہیں تفصیل اس کی. اچھا اسی طرح کہا گیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کعبۃ اللہ کا طواف کرو. طواف کے کتنے چکر ہوں گے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس طرح؟ اور حجر اسود سے شروع کریں گے یا رکن یمنی سے شروع کریں گے یا رکن شامی سے یا عراقی سے، کدھر سے؟ یا حتیم سے شروع کریں گے؟ کہیں نہیں. اور اسی طرح خبر ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کے 7 چکر ہیں، کہاں ہیں یا کہاں سے شروع کریں گے؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا ابدؤ کما بدأ اللہ، میں ایسا شروع کرتا ہوں جسے اللہ نے شروع کیا. کیا یعنی آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا، پھر مروہ کا، تو میں صفا سے شروع کرتا ہوں.
تو یہ چیزیں سوائے حدیث کے آپ کو کیسے معلوم؟ اور دوسرے میں 7 تک لایا تھا آپ کو، اب 8 پہ چلتا ہوں۔ 8 پہ دیکھیے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن اللہ کا عرش یعنی قیامت کے دن اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو یہ آپ کو تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ وہاں تو وَيَحْمِلُ عَرْشَ ثمانیہ کا لفظ آ گیا، وہاں یہ پوری تفصیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی نا، کہ عام حالت میں 4 فرشتے اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، کیفیت یہ ہوگی، اور اس وقت کا منظر پورا نقشہ کی جائے حدیث کے اندر 9 کے بارے میں۔ 9 رہط یفسدون فی الارض، اب یہاں آپ کو بتایا گیا کہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں 9 لوگ تھے ان کے قوم کے جو بڑے فسادی تھے، جنہوں نے بعد میں اونٹنی کو بھی شہید کر دیا تھا اور پوری امت پھر تباہ ہوئی۔ یا 10 کے بارے میں جیسے آیا کہ عشرتن کاملہ، تلک عشرتن کاملہ، کہ 10 ہیں پورے، کیا چیز سوائے حدیث کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب 11 لیں، وہاں آیا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، رأیت 11 کوکبا، تو کوکب 11 ستارے، کیا چیز 11 ستارے؟ اب وہ حدیث میں آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو یہاں ستارہ کہا گیا ہے، اب قرآن میں تو ہے نہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ 12 میں دیکھیے کہ جیسے کہا وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، کہ ہم نے 12 نگراں بھیجے، وہ کیا ہیں؟ کچھ تفصیل کی بنی اسرائیل تھے، اور 12 ایک جگہ جنگ کے لیے حکم ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں میں سے ایک ایک سردار کو نکالا اور بھیجا تھا۔ تو یہ میں نے شروع سے لے کے 12 گنتیاں آپ کو قرآن سے گنائی ہیں، پوری کی پوری آیتیں۔ آپ یہ بتائیں اس کی تشریح بغیر حدیث کے کہاں سے ہو سکتی؟ تو اس لیے آدمی حدیث کا اتنا محتاج ہے کہ نماز کی رکعتیں اوقات نہیں بتا سکتا کہ کب سے کب تک نماز پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتا سکتا کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں میں ہوگی اور کتنی ہوگی، مہینے میں دینا ہوگا ہر مہینے یا سالانہ دینا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا پتہ ہی نہیں، حج کا نہیں پتا۔ تو یہ ساری چیزیں حدیث سے آئیں، حدیث اتنی اہم ہے، اس لیے آج کل سب سے زیادہ علماء اس پر زور دے رہے ہیں کہ حدیث یاد کرو، حدیث سمجھو، حدیث لوگوں تک پہنچاؤ، بغیر حدیث کے تو ہل نہیں سکتے۔ اب میں وہ مختصراً واقعہ آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات کر کے ختم کروں گا، دعا کروں گا۔ وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ شاید ادھر ادھر چلی گئی ہوں، کھو گئی ہوں، لیکن وہیں ہم لے کے چلتے پھر آپ کو وہیں پہ جو بات کر رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پہنچے، اور انہوں نے جیسی دیکھا، دیکھتے ہی اچھے کپڑے پہنتے تو ماشاءاللہ، اور شریعت نے اجازت دی، تو انہوں نے دیکھتے کہا بلہم، ارے یہ قریشی لوگ ہیں، ان سے بات نہیں کریں گے بھائی، یہ بڑے بحثی ہوتے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا بلہم قوم خصیمون، یہ بڑے بحثی لوگ ہوتے ہیں، بحث مباحثہ بہت کرتے ہیں۔ تو دوسروں نے کہا نہیں بھائی، عبداللہ ابن عباس ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، بات کریں گے، قابل احترام شخص ہیں۔ دیکھتے ہی انہوں نے یہ کہا، وہاں جب دیکھا جائے خارجیوں کو کوئی روزے رکھتے رکھتے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، سجدے کرتے کرتے پیشانیوں پہ نشانات ہیں، اور چہرے بالکل جھلسے ہوئے، تلاوت کرتے کرتے ہونٹ خشک ہیں، مطلب نیکیوں میں لگے ہوئے، لیکن موجودہ امیر کی مخالفت حضرت علی کی کرنے کی وجہ سے سب گمراہ، کیونکہ امت نے جس پر اتفاق کر لیا، وہی دین 4 چیزوں کا نام ہے نا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ جب اجماع کے ذریعے سے طے ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، تو پھر یہ مخالفت کریں گے۔ اور صحابہ جب مجموعہ، یعنی صحابہ جیسے دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکے جایا کرتے تھے، تو وہاں حالانکہ مسافر ہوتے تھے لیکن پوری نماز پڑھتے تھے، سفر میں تو قصر ہوتی نا 2 رکعت، مگر وہ پوری پڑھتے تھے۔ ایک صحابی اگر کوئی مسئلہ بتائے اور عمل کرے تو اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنی رائے ہے۔ مجموعہ صحابہ کا اگر سارے مل کے کوئی مسئلہ بتا دیں اور اس پہ عمل کریں تو اس کا ماننا ایسے ضروری ہوتا ہے جیسے قرآن کے مسئلے کو ماننا ضروری، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ تو اجماع ہے کہ یہ امیر ہیں اور سارے کے سارے خلاف، تو اس کی وجہ سے جہنمی اور کافر سب پورے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے تلاوت ہے، روزے ہیں، ذکر ہے، مگر سب مردود، کوئی قابل قبول نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہنے لگے، عبداللہ یہ حلہ اور یہ لباس اتنا قیمتی کیسے پہنے ہو؟ تو انہوں نے فوراً
سورہ آراف کی آیت پڑھ دی. آیت یہ پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ بتاؤ کہ کس نے حرام کر دیا اللہ نے جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی. ہر چیز جائز ہے انسان کے لیے سوائے اس تفصیل کے جو منع کیا، منع کر دیا، ساری چیزیں جائز ہیں. خیر خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم کو کیا شکایت؟ تو ان کا 3. اگر میں ان کا جواب دے دوں، حل کر دوں تو تم مان جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں ہم بالکل توبہ کر لیں گے اور مان جائیں گے. کہنے لگا اچھا بولو. کہنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی صلح ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگایا کہ آپ علی ابن ابی طالب لکھیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہیں لکھ سکتے آپ. امیر المومنین اگر ہم مان لیں گے تو جھگڑا ہی نہیں ہمارا آپ کا. امیر جب مانیں گے کہ جب آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیں گے تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، امیر مانیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ امت نے مجھے امیر بنا کے، نہیں وہ تو ہم جب مانیں گے. تو کہنے لگے لفظ نکالو، یہ بتائیے کہ انہوں نے امیر کا لفظ اپنے نام سے کیوں کاٹا؟ اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو امیر الکافرین ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اس کا جواب تم کو چاہیے. کہنے لگے ہاں اگر ہم دے دیں ہم توبہ کر لیں گے. اچھا بھائی سنو، حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھ رہے تھے اور سہیل آیا تھا مکے کی طرف سے، وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے پہ روک دیا، انگلی رکھ دی. حضور نے لکھوایا تھا کہ یہ لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. تو انہوں نے روک دیا، محمد الرسول اللہ نہیں ہم مانیں گے. آپ لکھوائیے ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ. ہم آپ کو رسول اللہ اگر مانے تو جھگڑا ہی ہمارا آپ کا کیا ہے؟ پھر تو ہم مکہ کھول دیتے، آپ جا کے عمرہ کرتے، سب کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اللہ کی وحی نازل ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا وہ جملہ کون سا ہے رسول اللہ کا؟ انہوں نے کہا میں نہیں کاٹتا. تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ. جب حضور کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا. اب یہ بتاؤ کہ آپ کے اللہ کے رسول ہونے پر وحی نازل ہوئی اور حضور نے اس کو کاٹ دیا، ان کے امیر ہونے پہ وہی تو نہیں نازل ہوئی، مسلمانوں نے طے کیا تھا تو انہوں نے کاٹا. تو پھر کیا اعتراض؟ اگر وہاں رسول اللہ کٹ سکتا ہے یہاں پھر امیر المومنین کیوں نہیں کٹ سکتا؟ تو 2000 کھڑے ہوئے، ان خارجیوں میں سے 10,000 تھے. کہنے اللہم نعم، ہماری سمجھ میں آ گیا، ہم تو توبہ کر سکتے. وہ سنی بن گئے. اچھا کل کے دوسرا بتاؤ سوال. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، 40,000 صحابہ شہید ہوئے اس میں، صحابہ اور تابعین سب مل کے. تو جب یہ جیت گئے تھے تو ان کی عورتوں کو باندی کیوں نہیں بنایا، مردوں کو غلام کیوں نہیں بنایا، ان کے سامان کو مال غنیمت کیوں نہیں بنایا آپس میں تقسیم کرنے کے لیے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فوراً بولے، کہنے لگا اچھا ایک بات بتاؤ، تم میں سے کون شخص ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باندی بنائے، ام المومنین کو؟ او سب توبہ کرنے لگے، کان پہ ہاتھ رکھنے لگے، توبہ توبہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مومنین کی ماں ہے، تو ان کو کون باندی بنا سکتا؟ کہنے لگے تو یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کیا، اور صحابہ کو تم غلام بناتے، صحابیات کو غلام بناتے، ان کا مال مال غنیمت بناتے. تو 2000 اٹھے، پھر توبہ کر کے آگے سنی بن گئے. تیسرا سوال بتاؤ. کل کے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں صلح ہو رہی تھی تو یہ بتاؤ جب قرآن ہے ہمارے بیچ میں تو انہوں نے صلح کے لیے 2 آدمی کیوں مقرر کیے؟ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص آئے تھے اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نے پھر اپنے صلح کی. تو آدمیوں کو کیوں مقرر کیا قرآن ہوتے ہوئے؟ قرآن کافی، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی. تو انہوں نے جواب دیا اچھا یہ بتاؤ حاجی جب حج کو جا رہا ہو اور اس کا دریائی اگر سفر ہے، دریا میں کر رہا ہے کشتی سے سفر، اور پھر اس کا زاد و راحلہ توشہ وغیرہ ناشتہ ختم ہو گیا کھانے کا، تو مچھلی کا شکار کر کے کھا سکتا ہے، جائز ہے، سورہ مائدہ کے اندر 7ویں پارے میں آیا. اچھا لیکن اگر خشکی میں سفر کر رہا ہے تو خشکی میں تو شکار جائز نہیں.
اب اگر کوئی شخص کر لے تو وہاں کیا حکم دیا ہے قرآن نے؟ اب وہ سب پریشان. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو وہاں یحکم ذوا عدل منکم، قریب کی بستی کے 2 سمجھدار قسم کے منصف لوگ عادل آ جائیں اور تصفیہ کریں کہ بھائی اس نے ہرن مارا ہے تو ہرن کے بدلے میں آبادی کے جانوروں میں سے کون سے ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ کہ کچھ جانور آپ کو معلوم ہے پالتو ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے وحشی جانور ہوتے ہیں. پالتو جانور اور وحشی کیسے بنے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو جانور سب آئے ملنے کے لیے، جانوروں سے بھی ملاقات آپ نے کی، انسانوں سے بھی، یا جو بھی آبادی تھی سب سے ملاقات کی. تو جو جانور قریب آئے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ آپ نے پھیر دیا تو وہ تو بن گئے پالتو جانور مانوس. جیسے قربانی کی اجازت آپ کو 4 جانوروں میں ہے، ایک تو گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، شیپ نر اور مادہ، 4 4 8 ہو گئے، مذکر مؤنث دونوں ملا لے 8 جانور بس. اس کی قربانی اس کے علاوہ نہیں کر سکتے کسی کی قربانی. تو مانوس جانور وہ بن گئے جن پر ہاتھ پھیرا اور جو بدعت کی طرح دور کھڑے رہے وہ جنگلی کے جنگلی ابھی تک ہیں. تو جنگلی جانور اس حاجی نے مار دیا ہے. اب اس کے بدلے میں اگر اس کے اوپر دم ہو، تاوان ہو، جرمانہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو 2 آدمی آ کے فیصلہ کر دیں، جو بتا دیں گے کہ جیسے ہرن کے مقابلے میں بکری یا اور کوئی جانور مارا تو اس کے مقابلے میں جو بتا دیں وہ اس کو دم میں دینا پڑے گا، کیونکہ احرام پہ احرام میں یہ کر نہیں سکتا جانور کا شکار وغیرہ. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں حاجی کے حج کو بچانے کے لیے یا جانور کے مسئلے میں 2 لوگ مقرر کیے گئے ہیں اور یہاں انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، 40,000 شہید ہو گئے. تو 2 انسانوں کو اگر حکم بنایا گیا تو تم کو کیا اعتراض؟ تو 2,000 اور اٹھے گا، اللہم نعم، ہماری سمجھ میں آ گیا. تو 6,000 توبہ کر کے آ گئے اور بچے کتنے؟ بچے 4,000. بعد میں ان سے جنگ ہوئی، مارے گئے، سب ایک گڑھے میں بند کر دیے گئے. مرنے کے بعد نہ جنازہ ہوا، کیونکہ باقیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. موجودہ امیر کی یا امیر المومنین کی بالخصوص اگر کوئی مخالفت کرے، خلاف ورزی کرے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا معاملہ. سب کو مار دیا گیا اور سب کو بے گورو کفن جیسے کہتے نہیں، سب کو گلے میں ڈال کے دفن کر دیا گیا. تو حدیث کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ بغیر حدیث کے یہاں عبداللہ ابن عباس کو اجازت نہیں دی حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کرنے کی. فرمایا جاؤ حدیث سے بات کرنا، قرآن سے کرو گے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اب پلٹ کے پھر ہم وہیں پیچھے آتے ہیں. کہاں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث جو پڑھا تھا کہ حدیث 4 باتوں کا نام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قول نکلا، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ قولی حدیث ہے، یعنی حضور کی زبان مبارک سے نکلی. اور ایک بات یہاں پہ یاد رہے، عام طور سے حدیث کی کتابوں میں یہ اعتراض کر کے محدثین جواب دیتے ہیں. وہ کیا؟ کوئی آدمی یہ کہنے لگے بھئی حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم آج سے بینک میں پیسے رکھیں گے اور بجائے چیکنگ کے سیونگ اکاؤنٹ رکھیں گے. سیونگ میں سود ملتا ہے اور وہ سود ہم غریبوں میں بانٹا کریں گے. کتنی اچھی نیت ہے دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دوسرے، آج سے ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، جو مال ملا کرے گا بیواؤں اور یتیموں کی شادیاں کرایا کریں گے. کتنی اچھی نیت. اسی طرح ہر چیز میں اس نے نیت کر لی. تو کیا یہ حدیث وہاں فٹ ہوتی ہے؟ تو جواب دیتے نہیں، یہ حدیث صرف عبادات کے لیے ہے، گناہوں کے لیے نہیں ہے. کیا مطلب عبادات کے؟ کہ عبادت اگر آپ کوئی کر رہے ہیں، کر رہی ہیں، اس میں اگر نیک نیت ہے، صحیح نیت ہے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. لیکن برائی میں اگر آپ نیت کر کے اس کو نیکی بنانا چاہیں اس کے لیے ہے ہی نہیں یہ حدیث. یہ حدیث تو خالی عبادات کے لیے ہے. جیسے وضو کر رہے ہیں، اب وضو میں اگر نیت کر کے وضو کریں گے تو وضو کا ثواب بھی ملے گا، اور نہیں تو وضو جو ہے مفتاح للصلاح تو بن جائے گا، یعنی نماز کی کنجی، لیکن ثواب نہیں ملا وضو کرنے کا. تو عبادت میں نیت کریں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو ثواب سے محروم ہوں گے، لیکن یہ برائی کے لیے ہے نہیں. تو ایک قولی حدیث ہو گئی. دوسری آپ کی فعلی حدیث. فعلی حدیث کیا ہے؟ فعلی حدیث یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک خاتون نے، ایک مسئلہ ذرا فرحت ہاشمیہ صاحبہ کا بھی حل ہو جائے گا اس میں بیچ میں. وہ یہ جو کہتی ہے نا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بعض مرتبہ بات بولی جاتی ہے اتنا اثر ہوتا ہے. ابھی
پچھلے جمعے نہیں، اس سے پہلے جمعہ میں ایک فیملی آئی، اتفاق سے اسی دن مجھے ایک بچے کا حفظ ختم ہوا تھا، وہاں دعا کرانا تھا، تو وہاں دعا کرانے گیا تو وہ فیملی اس دعوت میں بھی شام میں آئی تھی، تو انہوں نے آ کے ہم سے بتایا مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگ دھوکے میں تھے، اور فرحت ہاشمیہ سے ہمارے گھر والے متاثر، ہم بھی سن لیتے تھے ایسی یہ جو جاوید غامدی وغیرہ ہیں، تو ہم لوگوں نے آج تک نہ کوئی روزہ قضا کیا نہ نمازیں قضا کیا، آپ نے آج ہی جمعے میں اتفاق سے کہا، تو ہم لوگوں سب کو توبہ کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ تو وہ کہتی کیا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، اس کی کوئی قضا وضا نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں 4 کے اندر اندر اگر ہو تو قضا کرے ورنہ نہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ 4 کا لفظ کہاں سے لے آئی تم، دلیل کہاں ہے؟ تو اس لیے میں نے اس کو ذرا تفصیل سے جو میں بیان کیا تھا، اتفاق سے آ گئی بیچ میں بات تو میں نے کھول دی تھی، تو ان سب کے سمجھ میں آئی۔ تو دیکھیے آپ لوگ بھی بات کہنے میں پیچھے ہٹا نہ کریں، بس یہ ہے کہ بات ذرا دلیل یاد کر لیا کریں، بات کی کیسے سمجھائیں گے۔ تو بات کہیں، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی کے دل میں ڈالتے ہیں اور اثر ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے ان کو۔ تو دوسری حدیث کون سی ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملایا، رکوع کیا، سجدہ جب کرنا ہو تو نیچے اتر آئے۔ اچھا اس کے بعد سجدے دونوں سے فارغ ہوئے، سجدوں سے پھر چڑھ گئے ممبر کے اوپر، اور آپ نے پھر وہی سورہ فاتحہ اور سورت ملانا اور رکوع کرنا اور سجدے کے لیے پھر نیچے اتر آئے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد سلام پہننے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ وہ فرحت صاحبہ ہوں چاہے دوسری ہوں، یہی دلیل پیش کرتے ہیں عرب لوگ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ تو حضور کو تو ہم نے دیکھا کہ ممبر پہ چڑھے، ممبر سے اترے، سجدہ کرنا تھے نیچے آ گئے، جب رکوع اور قیام کرنا ہے تو اوپر چڑھ گئے۔ تو کیا اس طرح نماز پڑھیں گے؟ ان کا مطلب یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اوپر پڑھ کے دکھا رہے ہیں تاکہ تم رکوع سجدہ ساری چیزیں تم اچھی طرح دیکھ سکو اور اسی کی کاپی کیا کرو اس طرح۔ وہ مطلب تھا، نہ یہ کہ ہر آدمی ایک ممبر لے کے پھر رہا ہے، کھڑا کر کے اس کے اوپر چڑھ رہا ہے اور اتر رہا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ہے، فعل کر کے آپ نے بتایا۔ اور تیسری ہوتی ہے تقریری۔ تقریری میں 2 مثال دے دوں میں، اس کے بعد ختم کروں۔ تقریری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے تراویح پڑھایا ہے 3 دن، 25، 27، 29 قراتوں میں، اور اس کے بعد جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نماز ہے تو حضور باہر تشریف نہیں لائے۔ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ صحابہ اس سنت کو لے کے اور عمل کرنے لگے اس کے اوپر باضابطہ۔ بعد میں حضور کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ٹولیاں بھی پڑھتی تھیں، الگ الگ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البتہ اتنا کام صرف کیا کہ سب کو ایک جماعت میں جمع کر دیا، بھائی مسجد میں ایک حافظ سنائے گا، سارے لوگ پیچھے پڑھیں گے، جن کو اپنا پڑھنا ہو اپنے گھروں میں چھتوں پہ جہاں چاہے چند لوگوں کو جمع کریں، اپنے پڑھیں، اکیلے پڑھنا اکیلے پڑھیں۔ تو اب یہ لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو ابھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 رکعت بڑھائی ہیں بنائی، حضور کو اس کا علم تھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا اصابو نعم ما اصابو، واہ 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 واہ، بہترین سنت پر پہنچے ہیں یہ لوگ، یعنی حضور نے اس کی تو تعریف کی ہے، تو منع کیسے کریں گے؟ تو یہ تقریری حدیث ہے کہ صحابہ کو دیکھا کرتے ہوئے آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ اور بہت سی حدیث میں مثالیں دی گئی، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی، تو اس کو کہتے ہیں تقریر۔ اور ایک چوتھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، جسم مبارک۔ تو حدیث کی کوئی بھی قسم ہو، وہ حدیث اپنی جگہ پہ حدیث ہوگی اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں دے اور اس حدیث کا مصداق بنائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اور اس کو مصیبت کے قریب بھی نہ آنے دے کبھی، کہ جس نے میری حدیث سنا، یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو مگر اس پہ زور ضرور دیں آپ لوگ، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے انکار حدیث کا فتنہ، یہ کتاب چھوٹی سی رسالہ ایک ہے، اس کو پڑھیں، یا ہمارے علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا ابھی، آثار الحدیث وہ ذرا تھوڑا باریک ہے اور ڈیپ کتاب ہے، وہ لکھی ہے۔
یا مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمان السنہ ہے 4 جلدوں میں، اس میں پہلی جلد کا مطالعہ کریں اور پڑھیں، تو وہ ہر زمانے میں انکار کرنے والے حدیث کے اٹھتے رہیں اور کھڑے ہوتے رہیں اور ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور ان کو سمجھائیں اپنے اپنے موقع کے اوپر کہ کس طریقے پر سمجھایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آخری بات کہ حدیث کی یہ 4 قسمیں جو میں نے بتائی ہیں، تو اس میں آپ کو بہت سی حدیثیں وہ بھی ملیں گی جو منسوخ ہیں، یعنی شروع میں تھی اور بعد میں ختم ہو گئی۔ جیسے میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے شروع تک 2 رکعتیں نماز پڑھی جاتی تھی، ظہر، عصر اور عشاء کی، لیکن اب 4۔ تو کوئی کہ حدیث میں ہے بھائی، اور یا حدیث میں شروع میں گفتگو کرنا اور بات کرنا جائز۔ اب جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ، ایک روز آئے اور نماز میں تھے اور ایک صحابی کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ بھی نہیں کہا، لیکن یہ آئے تھے باہر سے اور انہوں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگوں نے ران کے اوپر ہاتھ مار کے ان کو روکنا چاہے تھے، جیسے لقمہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ابھی میں ایک حال میں گیا تھا وہاں، تو وہاں کیا ہوا کہ وہ ایک بچے نے ترجمے وہ کرتے ہیں بچے، تو شروع میں کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ کر رہا تو جب ختم ہوا تو تالیاں بجانے لگے، اور اسی طرح اور کچھ ہوا پھر تالیاں بجانے لگے۔ تو میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا بھائی تالی کون بجاتا آپ کو پتا ہے؟ اب سب سر نیچے کر کے بڑھ کے میں دوسری جنس کی طرف لے کے چلا گیا نا، تو میں نے کہا تالیاں وہ لوگ بجاتے ہیں، ہم کو تو تکبیر سکھائی گئی کہ اس قسم کی جب کوئی بات ہو تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا سبحان اللہ، اس طریقے پر تو ٹوکا کریں آپ لوگ بھی ایسی محفلوں میں جہاں تالیاں والیاں بجائی جاتی ہیں، سب دوسروں کے طریقے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے موقع پہ کہنا ہے تو ترجمہ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ یا اللہ اکبر، یہ اس طریقے وہ تسبیحات وغیرہ یہ پڑھی جایا کریں، یہ ہوا کریں۔ تو اب دیکھیے عرب کیا کرتے ہیں، جیسے حرم میں دیکھ لیں آپ، اب وہ اس نے فون نکالا، گھنٹی بج رہی، اب بیگم کا فون آیا، ظاہر ہے کہ ہر چیز کی قضا ہے، اس کی تو قضا نہیں ہے نا بیگم کی، کہ بیگم کا فون آیا اور قضا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً جواب دیا انہوں نے، انا فی الصلاح، میں نماز میں ہوں، پھر رکھ لیا جیب میں، نماز پڑھو سے کہا تو نے بات کی، نماز ٹوٹ گئی؟ کہا نہ، حدیث میں ہے بات کرنا جائز۔ تو بابا وہ شروع کی حدیث ہے، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ تو اب انہوں نے جب سلام پھیرا تو سارے لوگ ان کو کڑوی کڑوی نگاہوں سے دیکھنے لگے، معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ، تو ان کا میں نے کیا برا کیا، یہ تو بات کرنے کی تو اجازت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلایا، فرمایا دیکھو پہلے اجازت تھی اب منع ہو گیا ہے۔ تو بہت سی حدیثیں جو منسوخ، تو اب آپ کہیں گے کہ یہ 4 حدیثیں آپ نے بیان کی، قولی، فعلی، تقریری اور آپ کی جسامت یا بناوٹ یا آپ کا حلیہ مبارک جس کو کہتے ہیں شمائل، شمائل ترمذی کے نام سے اس کا شیخ نے ترجمہ کیا خصائل نبوی، اردو میں ہے، بڑی اچھی کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، سارا تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ 4 ہیں، تو ہم کو کیسے معلوم ہو کہ عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، چاروں خلفاء کو دیکھ لیں، جس پر عمل کرتے کراتے رہے ہیں اس پہ عمل کر لیں، اس کا نام ہے سنت۔ اور سنت اسی لیے قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا لفظ سنت، تو ہم کو سنت پر عمل کرنا ہے، ہر حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ کتاب میں تو ساری حدیثیں آئیں گی، قولی، فعلی، تقریری اور شمائل، اخلاق، ساری چیزیں، مگر عمل کے لیے ہماری کیا ہے؟ ان کا نام ہے سنت۔ اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جس پہ چاروں خلفاء نے عمل کرایا ہے اور کیا ہے، بس ان میں سے نکال کے بقیہ کو سمجھ لیں گے، پہلے تھی بعد میں نہیں رہی، وہ منسوخ ہو گئی، تو اس کا نام اب سنت ہے، سنت۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر ضروری ہے کہ میرے خلفاء کا طریقہ مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو، اسی میں کامیابی ہے تمہارے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب دیکھیے یہاں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ایک حدیث میں ایک اور چیز ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عترتی، فرمایا اپنے اہل بیت کی تعریف کی ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ بے ادبی کا، بے حرمتی کا معاملہ نہ کرنا، اور ان کا خیال رکھنا، اور ان سے دین سیکھنا، اور ان کے حقوق ہیں تمہارے ذمے۔
چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد امام بنے ہیں، تو انہی میں کے لوگوں نے کم بختوں نے ایک نے نیزہ مار دیا اور آپ کا کولا زخمی ہو گیا، اور آپ 1 مہینے تک لیٹے رہے، اور جب اس کے بعد آئے تو آنے کے بعد 3 باتیں فرمایا، لوگوں میں تو تمہارا امام ہوں، ابا امام تھے اور مجھے خلیفہ ان کی جگہ بنایا، اور امام ہوں، اور امام جب تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے تو اس کی اتباع کرنا چاہیے، تمہارے ساتھ تم نے یہ کیا میرے ساتھ دوسرے، اور میں تو تمہارا مہمان ہوں، میں تو مدینے کا نہیں ہوں، میں تو عراق مدینے سے آیا ہوں، اور مہمان کا ایک حق ہوتا ہے، اس کا بھی تم نے خیال نہیں کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، میں تو اہل بیت میں سے ہوں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے، تو یہ حکم ہمارے بارے میں ہے، تم نے یہ معاملہ کیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وعیترتی کتاب اللہ وعیترتی، کہ میرے خاندان کا خیال رکھنا۔ بہرحال یہ چند باتیں لمبی ہو گئی، بات وہ میں نے کہا تھا 15 منٹ، اور وہ ہوتا ایسا کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور مولویوں کے ہاتھ میں جب مائک آ جائے، مائک تو یہاں ہے نہیں، وہ فون رکھا ہے سامنے، تو مائک آ جائے تو وہ چھوڑتے نہیں جلدی، تو ایک ایک کر کے لوگ نکل لیے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے بیچارے، تو انہوں نے پوچھا، کہنے لگے کہ کیوں آپ کو میری تقریر بہت پسند آئی، سب لوگ بھاگ گئے، آپ نہیں گئے؟ کہنے لگے نہیں مول صاحب، یہ کرسی جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ میری ہے، مجھے لے کے جانا، نہیں تو میں تو پہلے ہی بھاگ گیا ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو پھر کہ جب تقریر کرنے کھڑے ہوئے معلوم ہوا گھنٹوں شروع ہو گئے، اب وہ نکل گئی باتیں، بات ضروری آتی رہی، تو میں نے کہا کہ کان میں ڈال دوں، آپ لوگ جب کتابیں پڑھیں گی تو یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ، تو محنت سے پڑھیے، اس کی تشریح صحیح سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا ہو، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ یہ جو پڑھا یا سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو یہ تقریب یا مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور یا بار بار حدیثیں یاد کرنے اور پڑھنے کے سلسلے میں کوشش چل رہی ہے، اللہ اس میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے لیے یہ علم آسان فرما، اور ہم سب کے مسائل حل فرما، ضرورتیں پوری فرما، ہماری اولاد کی، ہمارے گھر والوں کی، سب کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کو عافیت نصیب فرما، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تا حیات اور تا قیامت جاری اور ساری فرما، ہماری اولاد کو بھی اس چشمے سے اور اس علم کی برکت سے محروم نہ فرما۔ اللہ ان ممالک میں بالخصوص ان علوم سے ہم کو استفادے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ ہمارے اخلاق، عادات، عبادات، معاملات سارے درست ہو سکیں۔ مولا جن لوگوں نے دعا کی رکھا ہے ان کے مسائل حل فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، ہماری اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں رشتے استوار فرما، جو اولاد کے سلسلے میں ماں باپ متفکر اور پریشان ہے، اللہ ان کی فکروں کو دور فرما، سب لڑکے لڑکیوں کے مناسب بر نصیب فرما، اللہ بہترین رشتے، مضبوط رشتے قیامت تک یا تا حیات برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا ہوا؟